السلام علیکم، میں ڈاکٹر عزرا رضوان ہوں اور میں کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ ہوں عطیہ خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ رافع اقبال، آئی ایم اے کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن کے شعبے میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں۔ سو ڈاکٹر عزرا، آج کل بہت سے مریض آتے ہیں جن کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ سو تو رہے ہیں لیکن دماغ چلتا رہتا ہے، اور جب لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ پھر موبائل پہ بھی اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ کہ فزیکل چیزیں تو ہم کو بتاتے ہیں کہ نیند کیسے بہتر کی جائے، اس میں ہارمونل چیزوں کا کیا اثر ہے؟ دیکھیں، کچھ ہارمونل بیماریاں ہیں جیسے ہائپر تھائرائڈزم۔ تھائرائڈ ہارمون ایک ہارمون ہے جو اگر وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بن رہا ہو تو وہ باڈی میں بہت ساری چینجز آتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی چینج ہے کہ سلیپ جو ہے، نیند بہت متاثر ہوتی ہے اور نیند آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اگر یہ بہت حد سے زیادہ ہو، اس کے اور بھی علامات ہوتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، پسینہ بہت آ رہا ہوتا ہے، سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے کوئی کنڈیشن ہو کسی کی تو اور ان کو نیند آنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہو تو اپنا TSH تھائرائڈ ہارمون ضرور چیک کرائیں، کیونکہ اس کا ایک علاج ہے اور اس سے ان کی بہتری ہو سکتی ہے ان کی کنڈیشن میں۔ پھر اور بھی ہارمونل پرابلمز ہیں جیسے کہ کورٹیزول کا ایکسیس ہونا۔ اگر باڈی میں ایک ہارمون ہے کورٹیزول، اگر وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بھی کچھ کلینکل فیچرز ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اس میں وزن زیادہ ہو رہا ہوتا ہے بندے کا بلا وجہ، اور بہت ساری اس کی اسکن میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نیند آنے میں مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو اسکرین کر دینی چاہیے ڈاکٹرز کو اگر کسی کو یہ پرابلم زیادہ ہو رہی ہے۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند میرے خیال میں کافی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو نیند کم آ رہی ہو یا بعض اس سے زیادہ کوئی نیند پوری کر رہا ہے تو اس سے بھی کچھ بیماریوں کا رسک بڑھتا ہے، جیسے شوگر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ ہے کہ زیادہ اگر کوئی کم نیند کر رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کریونگز ان کی، اور کہتے ایٹنگ بار بار وہ اسنیکنگ کر رہا ہوتا ہے اوور نائٹ، اور اس کی وجہ سے وہ وزن بڑھ سکتا ہے اس بندے کا۔ تو اس لیے بھی نیند بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ٹائم پہ کوانٹٹی کے ساتھ بندہ صحیح طرح سے مائنڈ فل ایٹنگ کرے۔ رات بھر جاگیں گے تو پھر آف کورس وہ اسنیکنگ ہوتی ہے اور اس طرح وزن بڑھتا ہے لوگوں کا۔ اور باقی جو فزیکل چیزیں نیند کے لیے وہ تو میرے خیال میں آبویس ہیں کہ وہی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی ایسی چیز نہ یوز کریں جس سے برین اسٹیمولیٹ ہو۔ تو میرے خیال میں فون پہ جانا شاید صحیح بات نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ جس کو سلیپ ہائیجین کہتے ہیں کہ کمرہ ڈارک رکھیں، شور نہ ہو وہاں پہ، اپنے جو سونے کا وقت مقرر رکھیں، اور جیسے آپ سونے سے پہلے چائے کافی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی اہم ہے۔ بالکل بالکل، ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جن کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ دوپہر کے 4 بجے کے بعد ایسی چیز نہ لیں تو بہت بہتر ہوگا، جیسے کیفین، چائے، کافی، اس قسم کی چیزیں، اور اپنے سیل فون کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ ان کو فوکس کر سکیں سونے میں۔ اور اگر اسٹریس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے نیند نہ آنے کی، فار ایگزامپل کسی کو پیشاب کے لیے اٹھنے جانا ہے بار بار، یا کسی کو پین ہو رہا ہے یا سانس میں کوئی تکلیف ہے، تو میرا خیال میں ایسے میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایبسلیوٹلی، بالکل۔ سو ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ وہ بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اگر کسی کو شدید صدمہ پہنچے اور کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہو تو اس سے ایک دم سے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مطلب سچائی ہے یا یہ کوئی میتھ ہے کہ کوئی اس میں بھی کوئی ہارمونل انفلوئنس ہے؟ دیکھیں، کچھ ہارمونل کنڈیشنز میں تو ڈیفینیٹلی بال کی کلرنگ افیکٹ ہوتی ہے۔ B12 ڈیفیشنسی ایک ہے جس میں وہ تو نون ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پرنیشس انیمیا کہتے ہیں۔ تو اس میں سیویئر B12 ڈیفیشنسی میں بال سفید جلدی ہو سکتے ہیں لوگوں کے۔ تو بہت سے کیسز جینیٹک بھی ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ تر 20 سال سے پہلے، ایسے بھی پریمیچور گرینگ اسے ہی کہتے ہیں نا، جو اگر 20 سال سے پہلے ہو گیا کسی کو، جینیٹک کازز آر مور امپورٹنٹ۔ پھر نیوٹریشن سے بھی اس کا لنک ہے۔ اگر کوئی غذا صحیح نہیں لے رہا، دونوں انڈر نیوٹریشن جسے کہتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ کھا پی رہا ہو، تو بال اس سے بھی افیکٹ ہوں گے، جھڑیں گے بھی، اور اس کا سفیدی بھی جلدی، گرینگ بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اپنا وزن صحیح کرنا، اپنے وٹامنس کا خیال رکھنا، B12، وائٹامن ڈی لیولز، آئرن لیولز۔ اکثر خواتین کو کیونکہ مینسٹرل سائیکلز میں اور جو منتھلی جو مواری کی تھرو بلڈ لاس ہوتا ہے، آئرن کی کمی کافی کامن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاس پلس دیر از ایویڈنس کہ تھوڑی بہت گرینگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سپلیمنٹس لینا سم ٹائمز نیسسری ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ کرا لیں تو اچھا ہوتا ہے اس کا۔ اور دیکھیے، جو میرے خیال میں بالوں کی سفیدی کا زیادہ تعلق عمر سے ہے، کہ عمر بڑھتی ہے تو بال سفید ہوتے ہیں، اور جینیٹک سے ہیں کہ اگر فیملی میں جلدی لوگوں کو بال سفید ہو رہے ہیں تو لوگوں کے سفید ہوتے ہیں۔ اور
اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو اسٹریس ہے تو پھر اسٹریس کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اور اس کا بھی شاید میرا خیال میں تھوڑا بہت تو اس کا ایویڈنس ہے کہ شاید اس سے بھی بال جلدی سفید ہونے پہ، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کوئی بڑا صدمہ پہنچا تو ایک دم سے بال سفید ہو جی، بال جھڑنے کا زیادہ ہوتا ہے. اینڈ ڈاکٹر رافع، آپ کا کیا تجربہ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اور آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو جب وہ آتے ہیں؟ تو دیکھیے ہمارے فیملی میڈیسن کلینک میں یہ اس طرح کی شکایات کافی کامن ہیں، اور لوگوں کو جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ کچھ چیزوں کی کمی سے بھی بالوں کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں متوازن غذا کا بہت میرا خیال میں گہرا تعلق ہے، اور خاص طور سے پھل سبزیوں کا استعمال جس میں سے منرلز اور وٹامنس لوگوں کے پورے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال میں ایکسرسائز ضروری ہے. تو ایکسرسائز جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر فار ایگزامپل کہ اسٹریس کا کوئی تعلق ہے بالوں کے، کسی کو اگر کنسرن ہے تو وہ اسٹریس بہتر ہوگی تو وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. اب ایک سوال اور ہے کہ ایکسرسائز کس طرح کی ہونی چاہیے. تو میرا خیال میں ایک بہتر ایکسرسائز میں ہر چیز شامل ہونی ہے، جس میں تھوڑی سی اسٹریچنگ ہو جس سے فلیکسیبلٹی بہتر ہوتی ہے. کارڈیو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارڈیو میں واک ہے، رننگ وغیرہ، سائیکلنگ جو بھی کوئی کر سکتے ہیں، ٹریڈ مل وغیرہ، اور اسٹرینتھ ٹریننگ جس سے مطلب یہ کہ یا تو باڈی ویٹ ایکسرسائزز یا ویٹ لفٹنگ وغیرہ جو جم میں ایکسرسائز ہوتی ہیں. تو میرا خیال میں بہتر ایکسرسائز میں یہ تینوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. لیکن زیادہ اہم بات یہ کہ کون کتنا کر سکتا ہے. ہر کسی کو یہ سہولت مہیا نہیں ہوتی کہ وہ جم جا سکے یا واک وغیرہ کے لیے. جو سہولت ہے اس حساب سے کرے. اگر کوئی کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، تو جتنی اگر تھوڑی بہت کوئی واک بھی کر سکتا ہے تو میرا خیال میں یہ بہتر ہے. گھر پہ اگر کوئی اسٹریچز وغیرہ کر سکتا ہے، پش اپس وغیرہ کر سکتا ہے، تو میرا خیال میں کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ ایگزیکٹلی کس طرح کی ایکسرسائز. بالکل، اس طرح پیشنٹ بھی انکریج ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا برڈن نہیں کری جا رہا، جو ان کو جو ریگولرلی کر سکیں وہی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر رافع، ایک بہت کامن ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، فیمیلز میلز دونوں اس کے شکار ہیں آج کل، کہ ان کو بہت زیادہ ڈپریشن فیل ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ وہ پن پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ ویسے تو کوئی ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی، دے آر ینگ اینڈ ایکٹیو، لیکن پھر بھی ان کو ایک ڈپریشن جیسا فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے کوئی نیوٹریشنل کوئی ایڈوائس ہے ان دوز پیشنٹس، یا کوئی بلڈ ٹیسٹ ان کو کرانے چاہیے؟ تو دیکھیے ڈپریشن، پہلی بات ہے کہ ڈپریشن کامن ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے ڈپریشن کامن ہے، اور جن لوگوں کو ڈپریشن ہے ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ، بہت سے مریض یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جب کوئی سمجھ نہیں آتی، جسم میں درد ہے، تھکن ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، ڈپریشن ہے. تو پیشنٹ کو بڑا میرا خیال میں دے گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اس بات سے. تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کیا ہے، کوئی ڈائگنوسس ہے کسی چیز کا. تو اس میں میرے خیال میں ڈپریشن کے کچھ سمٹمز ہیں ایسے جو اور بیماریوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے خاص طور سے تھکن کا ہونا، جسم میں درد ہونا، وہ اور بھی بیماریوں میں. فار ایگزامپل کہ وٹامن ڈی کی کمی ہمارے یہاں کامن ہے، اس سے بھی تھکن وغیرہ، جسم میں درد وغیرہ لوگوں کو ہو سکتا ہے. پھر B12 کی ڈیفیشنسی سے، کمی سے تھوڑی سی ویکنس ہو سکتی ہے لوگوں کو. تھائرائڈ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر تھائرائڈ کم کام کر رہا ہو تو اس سے لوگوں کو تھکن ہوتی ہے. لیکن ڈپریشن کی ایک اپنی علامات ہیں کہ لو موڈ ہونا، کام میں دل نہ لگنا. لیکن اگر کسی کو یہ فزیکل علامات ہیں تو ان کو ضرور ٹیسٹ وغیرہ کرا لینے چاہیے کہ اگر کوئی چیز کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، تو اس سے یہ جو تھکن والی جو اور جسم میں درد وغیرہ کی جو علامات ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر عذرا، آپ بھی میرا خیال میں وٹامن ڈی کی کمی اور تھائرائڈ کی بیماریوں کو دیکھتی ہوں گے، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ایسے میں لوگوں کو علامات کیا ہوتی ہیں؟ لوگ اسی طرح سے نا بہت نان اسپیسیفک سے ان کو پینز ہو رہے ہوتے ہیں، پوری باڈی میں، جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت ایک کمپلینٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم وٹامن ڈی بہت کامن ہے، ڈیفیشنسی تو اس کا ٹیسٹ جو ہم کراتے ہیں تو اکثر لوگوں کا جو لمٹ ہے اس سے کافی کم آ رہا ہوتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ سن لائٹ ایکسپوجر بہت ساری ہماری خواتین کا اتنا نہیں ہوتا. ہمارے جو نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، ملک وغیرہ، وہ وٹامن ڈی فورٹیفائڈ نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. تو دیٹس امپورٹنٹ کہ ہم ان کو وٹامن ڈی کا لیول چیک کرا کے ان کو وہ سپلیمنٹیشن پراپر دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ مینٹیننس ڈوز اپنی دیتے رہیں، کیونکہ خواتین کو خاص طور آگے جا کے ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بھی، ڈیورنگ پریگننسیز اور ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ، ان سب چیزوں کی وجہ سے پہلے سے بھی اچھے ہونے چاہیے لیولس ڈیورنگ دیٹ ٹائم، اور آلسو دیر آفٹر، تاکہ بونس اور ہڈیوں کی ویکنس نہ ہو، اور پھر پریمیچور فریکچرز وغیرہ نہ ہو خواتین کو. دوسری بات یہ میں نے ارلیئر بھی مینشن کیا تھا کہ مینسٹرل سائیکلز جب ہو رہے ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، اس میں بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، اور آئرن ڈیفیشنسی کی کافی کامن ہوتا ہے ہمارے کمیونٹی میں امنگسٹ فیمیلز. تو فیریٹن لیولز آپ چیک بھی کرا سکتے ہو، اور
ویسے غذا بھی ایسے لے سکتے ہیں جس میں آئرن رچ پروڈکٹس جو ہیں، جیسے پالک ہے، میٹ ہے، چکن، فش، مٹن، اس کا فیٹ اچھی طرح سے ہٹا ہوا ہو. ریڈ بینز آر فل آف آئرن. اینڈ آلسو ڈیٹس وہ لے سکتے ہیں، کھجور لے سکتے ہیں، یہ سب آئرن والی چیزیں ہیں. اینڈ آمنڈس بھی، جو بادام ہوتے ہیں. یہ ایسی غذائیت زیادہ سے زیادہ لیں، اور سپلیمنٹ بھی لینا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. پھر B12 ڈیفیشنسی از آلسو کامن ان آر کمیونٹی. اگر بہت کم ہے تو وہ سم ٹائمز انجیکٹیبل کے ذریعے ہم بھی ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اتنا لو ہوتا ہے کہ وہ اورل ایجنٹ جو ہوتا ہے انف نہیں ہوتا منہ سے لینا، تو ہم انجیکٹیبلس بھی دیتے ہیں. پلس کچھ لیس کامن ڈیفیشنسیز ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. وہ میگنیزیم ایک ہے، اگر اس کی کمی ہے تو اس سے بھی تھکاوٹ اور یہ سب ہوتی ہے. نیند کے پرابلمس اس سے بھی ہو سکتے ہیں بائی دا وے، تو پھر اس کی سپلیمنٹیشن بھی ہیلپ کرتی ہے ان آر پیشنٹس. کچھ ریئر انڈوکرائن پرابلمس ہیں، جیسے کیلشیم کی زیادہ زیادتی ہونی، ہائپر کیلسیمیا. یہ اتنا کامن نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے بھی ڈپریشن اور کسی کا اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا ہمیں ایک سسپیشن رہنا چاہیے، اور ہمیں کیلشیم کا ٹیسٹ کرا دینا چاہیے کہ وہ ہائی تو نہیں ہے، کیونکہ لوگ پھر ان کو کیلشیم سپلیمنٹیشن دے رہے ہوں گے، وہ اور ورس ہوگا. تو یہ ایک کنڈیشن ہے جو ایک پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے ہمارے نیک میں، اگر وہ زیادہ بن رہا ہو، ہائپر پیراتھائرڈزم، اس میں الٹا ہوتا ہے، کیلشیم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی پھر نقصانات ہوتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہو جاتا ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کا خاص طور پر. سو آج ہم نے بہت ساری چیزوں کا اسٹریس کے ساتھ اس کا جو لنک دیکھا ہے کہ کیا ہے غذائیت کے ساتھ بھی، اور اس پہ نیند پہ اثرات، بالوں کی سفیدی پہ اثرات. سو اسٹریس کو میرا خیال میں مینیج کرنا بہت ضروری ہے، کہ عام طور پہ جو لوگ خود سے کر سکتے ہیں وہ یہی کہ اپنی لائف سٹائل بہتر کریں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، متوازن غذا استعمال کریں، ورزش ریگولر کریں، اور اپنی نیند کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کی بیماری بڑھتی ہے، خاص طور سے اگر آپ کو روزمرہ کے معاملات میں دشواری ہو رہی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. انٹرنیٹ کو دیکھ کے اور بہت ساری اب ریسورسز ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے، اگر آپ کی اسٹریس لیولز، آپ کا ڈپریشن یا تھکاوٹ صحیح نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فیملی فزیشین سے ضرور رجوع کریں، تاکہ آپ کا ورک اپ صحیح طرح سے ہو سکے اور آپ کو صحیح دوائی مل سکے اپنی کنڈیشن کے لیے.